ایک بھائی نے نظر بد کے حوالے سے سوال کیا ہے کہ اگر کسی کو نظر لگ جائے تو اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے۔ اس میں دو تین باتیں یاد رکھیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نظر بد لگ جاتی ہے اور یہ اپنوں کی بھی لگ جاتی ہے، ضروری نہیں کہ کسی غیر کی لگے، اور کئی دفعہ حسد کی نظر ہوتی ہے جو کسی رشتہ دار کی بھی ہو سکتی ہے کہ اس کو یہ نوکری کیوں مل گئی، اس کو یہ مال کیوں مل گیا، اس کو اتنی صحت کیوں ملی ہوئی ہے، تو اس طریقے سے نظر لگ جاتی ہے۔ اور حدیثوں میں جو آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ العین حق، نظر لگ جانا حق ہے، اور کئی دفعہ جو ہے وہ آدمی کو قبر تک پہنچا دیتی ہے، یعنی اتنی شدت سے لگتی ہے کہ انسان فوت ہو جاتا ہے۔ اور ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر تقدیر سے کوئی چیز آگے نکل سکتی ہوتی نا، وہ نظر ہوتی۔ اب اس کا علاج کیا ہے؟ علاج اس کے دو طریقے سے ہیں۔ ایک جو ہے نا وہ اس کا علاج اس طرح ہے کہ اگر کسی شخص کے بارے میں پتہ ہو کہ اس کی نظر لگی ہے، جیسے ایک بچہ ہے کھیل رہا تھا اور کوئی گھر کے اندر آ گیا اور اس نے ماشاءاللہ اور برکت کی دعا نہیں کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی ہے نا کہ اگر کسی کی کوئی اچھی چیز دیکھو، اپنے بھائی میں کپڑے اچھے پہنے ہیں، اچھا لگ رہا ہے کسی دن، یا بچہ کوئی شرارتیں کر رہا ہے، کیوٹ سا لگ رہا ہے، تو اس کے لیے کیا کرو؟ برکت کی دعا کرو، ماشاءاللہ کہہ دو، بارک اللہ فیکم کہہ دو۔ تو اگر تو پتہ ہے کہ کسی کی نظر لگی ہے، جیسے کوئی گھر کے اندر آیا، اس نے فوری طور پر کوئی بات کہی یا دیکھا اور بچہ بے ہوش ہو گیا، یا کوئی اس طرح کا مسئلہ ہو گیا، یا بندہ جو ہے نا فوری طور پہ بیماری کی طرف چلا گیا، تو اب پتہ ہے کہ اب کس کی نظر لگی ہے، یا اکثر اس کی لگ جاتی ہے، وہ ماشاءاللہ اور برکت کی دعا نہیں کرتا ہے وہ رشتہ دار، تو اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ اس سے وضو کروانا ہے اور اس کے وضو کا پانی اس پر بہا دینا، یہ اس سے ٹھیک ہو جائے گا۔ اور دوسرا ہے دعاؤں کا سلسلہ، صبح شام کے اذکار کریں، خود اپنے اوپر آیت الکرسی ہے، اور آخری دو کل سورہ فاتحہ، آخری دو کل میں تو ایک خاص آیت موجود ہے نظر لگ جانے کے حوالے سے، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، ٹھیک ہے؟ تو سورہ فلق اور سورہ ناس یہ بار بار پڑھ کے اپنے اوپر دم کریں، رات کو بھی جو ہے وہ دم کریں، تو اس سے ہٹ جاتی ہے۔ اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ دعائیں ہیں، ان کو آپ یاد کر لیں۔ یہ دعائیں جو ہیں وہ مختلف کتابوں میں موجود ہیں، جیسے جامع ترمذی میں 2057 نمبر، اور میں کوشش کروں گا کہ یہ ساتھ ساتھ جو ہے وہ میں لکھ بھی دوں۔ اس میں جو ہے وہ اس دعا، یہ جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دم کرتے تھے جب کوئی نظر لگ جاتی ہے، کوئی اس طرح کا معاملہ ہوتا۔ دعا کس طرح ہے؟ بسم اللہ ارقیکا، اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ ہی میں آپ پر دم کرتا ہوں، من کل شیء یؤذیکا، ہر اس چیز سے جو آپ کو تکلیف دیتی ہے، من شر کل نفس، ہر نفس کے شر سے، او عین حاسد، یا حسد کرنے والے کی نظر لگ جانے سے، اللہ یشفیکا، اللہ آپ کو شفا دے، بسم اللہ ارقیکا، اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ ہی میں آپ کو دم کرتا ہوں۔ تو یہ ہے، یا جو ہے وہ جو دم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو کیا کرتے تھے، اور فرماتے تھے کہ یہ وہ دم ہے جو کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام، اسحاق اور اسماعیل علیہ السلام کو کیا کرتے تھے۔ وہ دم کیا تھا؟ اعیذکما، یہ جو کما کی ضمیر ہے، جب ایک بچے کو کر رہے ہیں تو اعیذکا کر دیں، اور اگر بچی ہے تو اعیذکی کر دیں، ٹھیک ہے؟ اور اگر خود اپنے اوپر کر رہے ہیں تو اعوذ کر دیں، ٹھیک ہے؟ تو اس طریقے سے اس کے الفاظ کو آپ بدل سکتے ہیں۔ تو اعیذکما یا اعیذکا بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، جامع ترمذی میں حدیث ہے 2060 نمبر اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ خود بھی سرچ کر کے اس میں وہاں سے یاد کر سکتے ہیں اس کو۔ تو اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اعیذکما یا اعیذکا، میں پناہ میں دیتا ہوں تجھے یا تم دونوں کو، بکلمات اللہ التامہ، اللہ تعالیٰ کے مکمل کلمات کے ساتھ، من کل شیطان، ہر شیطان سے، وہامہ، اور ہر خطرناک جانور کیڑے مکوڑوں سے، ومن کل عین لامہ، اور ہر ایسی نظر سے جو آپ کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ تو یہ دم ہے، یہ دو دعائیں جو ہے وہ اگر کسی کو نظر لگی ہے اس پہ پڑھیں تو انشاءاللہ اس کی نظر جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ مستقل اس کو پڑھنا پڑے گا 2-4 دن، پھر ختم ہوگی انشاءاللہ۔